بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نبی کا نام چومنے پہ بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ درود پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس نبی کا نام ہی بگڑیاں بنا دیتا ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی آپ نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے۔ بنی اسرائیل قوم موسیٰ کا ایک بندہ تھا، بڑا گنہگار تھا، خطا کار تھا، بد کردار تھا، پل پل ہر پل گناہ ہی کرتا تھا۔ مر گیا، لوگوں نے اٹھایا، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر دے مارا، اور کوئی عام کوڑا نہیں، جہاں پورے شہر کا کوڑا پھینکتے تھے وہاں پہ اس کو پھینک دیا۔ جناب موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرا بندہ تیری قوم کے لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر دے مارا ہے، جلدی کیجئے، اسے اٹھائیے، غسل بھی دیجئے، کفن بھی دیجئے، اور جنازہ بھی خود پڑھائیے۔ موسیٰ نے عرض کی ہے باری تعالیٰ، جب میں اس بندے کو روڑی سے اٹھاؤں گا اور غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا، لوگ مجھ سے سوال کریں گے، اے موسیٰ یہ تو بڑا گنہگار ہے، بد کردار ہے، سیاہ کار ہے، صبح و شام سپہر ہر وقت گناہ ہی کرتا ہے، تیری امت میں بڑے بڑے متقی آئے، پرہیزگار آئے، کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا، غسل نہیں دیا، کفن نہیں دیا، یہ ایک نمبر کا فراڈیا آدمی ہے، گناہ گار ہے، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ ہم نے تو اس کو بخش بھی دیا ہے، ہم نے تو اسے بخش بھی دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بد کردار ہے، رب نے کہا پھر بھی ہمارا یار ہے، پھر بھی ہمارا یار ہے۔ کیسے یار ہے، کیوں کر یار ہے؟ موسیٰ نے عرض کی تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ مانا گنہگار ہے، مانا خطا کار ہے، مانا اپنوں میں گناہ کرتا ہے، بیگانوں میں گناہ کرتا ہے، دوستوں میں گناہ کرتا ہے، یاروں میں گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، صبح گناہ، شام گناہ، دوپہر گناہ، سپہر گناہ، گناہ کر کر کے جب تھک جاتا ہے بستر پہ چلا جاتا ہے، جو تورات میں نے تجھ پہ نازل کی ہے، اے موسیٰ جو تورات میں نے تجھ پہ نازل کی ہے، اس کے صفوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، جہاں پر اس کو والضحیٰ کے مکھڑے والے کا نام نظر آتا ہے، واللیل کی زلفوں والے کا نام نظر آتا ہے، ما زاغ البصر کے کاجل والے کا نام نظر آتا ہے۔ سنیاں دی مسجد ہے نا، بولو سبحان اللہ، ایڈے سننا نا وہ بولو سبحان اللہ، شان مصطفیٰ چشتی سے سن کے سبحان اللہ نہیں بول رہے۔ جہاں پر والضحیٰ کے مکھڑے والے کا نام نظر آتا ہے، واللیل کی زلفوں والے کا نام نظر آتا ہے، چاند کو توڑ کے جوڑنے والے کا نام نظر آتا ہے، گنگوں سے باتیں کروانے والے کا نام نظر آتا ہے، کھارے کنووں میں لعاب ڈال کے میٹھا کرنے والے کا نام نظر آتا ہے، بے زبانوں کو زبان دینے والے کا نام نظر آتا ہے، جہاں پر نگاہ اٹھا کے قبلے بدل دینے والے کا نام نظر آتا ہے، اس کریم کا، لجپال کا، سخنور کا، داور کا، دلبر کا وہ نام جو میں نے مشرق میں لکھوایا ہے، مغرب میں لکھوایا ہے، شمال میں لکھوایا ہے، جنوب میں لکھوایا ہے، پہلی زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، دوسری زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، تیسری زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، چوتھی زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، پانچویں زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، چھٹی زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، ساتویں زمین پہ جو نام لکھوایا ہے، ساتوں زمینوں سے نیچے تحت الثری میں، بولیے سبحان اللہ، تحت الثری میں جو نام لکھوایا ہے، پہلے آسمان پہ جو نام لکھوایا ہے، بولیے سبحان اللہ۔
زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت علامہ صاحب 500 سال ہے. 500 سال بندہ سفر کریندہ رہے پھر پہلے آسمان تے پہنچ جائے. 500 سال سفر کرے. اب پہلے آسمان کی چوڑائی، موٹائی، گہرائی، لمبائی یہ بھی 500 سال ہے. ہم لکھواتے ہیں جھنڈیوں پہ چھوٹا سا حضور کا نام، جھنڈوں پہ چھوٹا سا، دیواروں پہ، مسجد کے محرابوں میں. اللہ نے، نوری صاحب، اللہ نے پہلے آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، دوسرے اور کتنا بڑا لکھوایا ہوگا. حالے بھی نہیں تسی بولے، بولو سبحان اللہ. خطاب بعد میں ہوتا ہے، پہلے آپ کو جگائیں گے، آپ سننے کے قابل تو ہوں پھر ہی خطاب ہوگا نا، ایسے تھوڑی خطاب ہو جاتا ہے. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں علامہ صاحب، علامہ رمضان نوری صاحب، انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے. انہوں نے کچھ سمجھا ہے ہمیں کہ آپ کو کچھ ڈیلیور کر سکیں گے تو انہوں نے ہمیں بلایا نا، تو آپ بھی سننے کے موڈ میں آئیں گے تو ہم سنائیں گے نا. پہلے آسمان پہ جو رب ذوالجلال نے حضور کا نام لکھوایا ہے، دوسرے آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، تیسرے آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، چوتھے آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. پنجتن پانگ نو منن والے بولو سبحان اللہ. پانچویں آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، چھٹے آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، ساتویں آسمان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. ساتوں سے اوپر نوریوں کا سردار جبریل امین جس بیری پہ رہتا ہے، اس بیری کے پتے پتے پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. اللہ نے اپنی کرسی پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، لوح پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، قلم پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، عرش اولا پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. جنت وچ کیڑا کیڑا جانا چاہندا ہے؟ سبحان اللہ. کیڑا جنت وچ جانا چاہندا ہے سجا چکے ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت وچ بڑا جانا چاہندے ہو. اج دسنے ہیں تانوں جنت ملنی کیویں ہے. جنت کے علامہ صاحب، جنت کے 8 دروازے ہیں. رب ذوالجلال نے جنتی 8 دروازوں کی کنڈیوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، تالوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. وہ تالے جن چابیوں سے کھلتے ہیں ان چابیوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. جنت کے 8 دروازوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. آج تک آپ علامہ صاحب سے بھی سنتے رہتے ہیں اور اس مسجد کے جو امام و خطیب ہیں ان سے بھی سنتے رہتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہو. جنت میں درخت لگتا ہے، کتنے لگ گئے، کتنے علامہ صاحب لگنے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، کتنے لگ گئے، کتنے لگنے ہیں. رب ذوالجلال نے جنت میں جتنے درخت ہیں ہر درختوں کی شاخوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، پتوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، ٹہنیوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. ان ٹہنیوں سے جو لٹکتے ہوئے پھل ہیں ان پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. جنت میں ایک ایک بندے کو 70 حوریں ملنی ہیں. بولو سبحان اللہ. کنیاں حوراں؟ 70 حوریں ملنی ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ دیگر معاملات نہیں کر سکیں گے آپ، ٹھیک ہے. ازدواجی معاملات آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ حوریں فقط آپ کی خدمت گزار ہوں گی. جنت میں کتنی حوریں ملنی ہیں؟ 70 حوریں ملنی ہیں. آپ جب حور کی پیشانی ماتھے کو دیکھو گے، رب نے اپنے محبوب کا نام لکھوایا ہے. حوروں کی آنکھوں میں حضور کا نام لکھوایا ہے. ارے حور و غلمان کی آنکھوں پہ اور پیشانیوں پہ حضور کا نام لکھوایا ہے. جنت میں بھی پلر ہوں گے جیسے یہ آپ کی مسجد کا پلر ہے. جتنے پلر ہیں نا علامہ صاحب، جنتی ہر پلر پہ حضور کا نام لکھوایا ہے، پلروں پہ. اور رب ذوالجلال نے کائنات کے ذرے ذرے پہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بابا جی الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. اور اپنے اللہ اکبر ہر ایک شے پر، یہ الیاس ستار قادری صاحب آپ فرما رہے ہیں شاعری کے انداز میں، اللہ اکبر ہر ایک شے پر رب نے لکھا ہے نام محمد. اور اپنے رضا کے میں قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. کائنات کے چپے چپے پہ رب ذوالجلال نے جو نام لکھوایا ہے، سمندرات کے قطرے قطرے پہ، ریگستان کے ذرے ذرے پہ جو نام لکھوایا ہے نا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ مانا گنہگار ہے، مانا خطا کار ہے، مانا بد کردار ہے، مانا سیاہ کار ہے، مانا نکھٹو ہے، مانا نکمہ ہے، ہر وقت ہر لحظہ ہر آن گناہ کرتا ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، ہمارا یار ہے. کیوں؟ تورات کے صفوں کو جہاں پہ الٹ پلٹ کرتا ہے، جہاں پر اس کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آتا ہے نا، وہ ورقہ قریب کرتا ہے اور چومتا ہے. اے موسیٰ اب تو ہی بتا، اے موسیٰ
اب تو ہی بتا میں اس کی گناہ گاری کو دیکھوں، میں اس کی گناہ گاری کو دیکھوں یا پھر یار کی یاری کو دیکھوں؟ زندہ بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میں اس کی گناہ گاری کو دیکھوں، یہ خطیبانہ جملے ہیں، اس کی گناہ گاری کو دیکھوں یا پھر یار کی یاری کو دیکھوں، ٹھیک ہے؟ 200 سال ہے بندے نے گناہ کیتے سی، 200 سال رب نے بخش بھی دیا اور 70 حوروں سے اس کا جنت میں نکاح بھی کروا دیا۔ کس واسطے؟ فقط حضور کا نام چوما ہے۔ تو جو بندہ ہر مہینے ان کے نام کی محفل کروائے، اللہ اکبر، جو درس قرآن کروائے، جو اپنے بچوں کو دین بری باتیں سنائے، اور جو حضور علیہ السلام کی سنت چہرے پہ سجائے، اللہ اکبر، جو امامہ باندھ لے، جو حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بن جائے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ موسیٰ کا امتی تھا، محمدی نہیں تھا، موسوی تھا، فقط حضور کا نام چوما ہے، بگڑی بن گئی ہے۔ فقط نام چومے جن کا، تو جو بندہ خوشبو لگائے، مصلی بچھائے اور رو با قبلہ ہو کے حضور پہ درود پاک پڑھ ڈالے، پھر کتنا کرم ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، کوئی بھی عالم ہو یہاں پہ خطاب کرنے کے لیے آئے یا کہیں پر بھی آپ محفل میں ہوں، جب یہ آیہ کریمہ پڑھی جائے نا تو فوراً درود پاک بلند آواز سے پڑھا کریں، ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ اب خاموش نہ رہیے گا، نہیں تو میں نے پھر اور اسی طرح کی ایک بات سنا دینی ہے، بیان پھر کبھی ہوگا نہیں تو۔ بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محتشم سامعین، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما یقیناً علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، میں شکر گزار ہوں اپنے مخلصی دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان نوری صاحب اور ان کے رفقا جو ہر مہینے خوبصورت محفل کو سجاتے ہیں۔ موضوع علامہ صاحب نے تھوڑا سا لیٹ میرے ذمہ لگایا، تو جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور آپ نے سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان ہے، اس میں رحمان ارشاد فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آج ہم علامہ صاحب کسی سے سوال کریں، نمازی سے، نماز پڑھتے ہو کس واسطے؟ زکوٰۃ دینے والے سے سوال کریں، زکوٰۃ دیتے ہو کس واسطے؟ وہ جو مخیر حضرات اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کس واسطے کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب جنت چاہیے۔ کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ نیک عمل اس واسطے کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دے۔ راہ چلتے ہوئے کسی غریب کے بچے کو اپنے سینے سے لگانا اور یہ نہ سوچنا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، یہ سوچنا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، اٹھا کے اس کو چیز لے دینا، غریب کے بچے کے آنسو پوچھنا، اس سے بھی اگر جا کے آپ پوچھیں تو وہ کیا کہے گا؟ یہ نیک اور صالح عمل اس واسطے کر رہا ہوں اللہ جنت دے دے۔ تو جس نے دینی ہے علامہ صاحب ہم اسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ کس کو جنت دینی ہے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے جنت اس کو دوں گا جو مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، اور ایک نہیں دو دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں نا ان کے لیے میں نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ کتنی؟ 2 جنتیں۔ اچھا، سب سے بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائے، قرآن کریم کی۔
تو اس آیہ کریمہ کی بہترین تفسیر جو میرے مطالعہ میں آئی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا، جب بھی مدینہ الرسول میں سیاہ بادل چھا جاتے، آندیاں چلنا شروع ہو جاتی نا، تو کریم آقا کبھی حجرہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ، سچے پیو دی سچی تھی، بولو سبحان اللہ جی، اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاک میں کبھی جاتے اور کبھی صحن میں آتے۔ اما جی فرماتی ہیں میں نے اپنے سرتاج سے عرض کر ڈالی، اے محبوب خدا، یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں ریزن کیا ہے، یہ کام کرنے میں آخر حکمت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ جو سیاہ بادل چھا گئے، آندیاں چل رہی ہیں، کیا فرمایا حضور نے؟ یہ جو سیاہ بادل چل رہے ہیں، آندیاں چل رہی ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہا حضور نے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جن کے لیے سب کچھ بنا۔ حدیث قدسی ہے نا، لولا اظہرت ربوبیہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اے حبیب پیارے دنیا میں تجھے اگر نہ بھیجنا ہوتا۔ ان کی زبان کے جملے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ جو سیاہ بادل آ گئے ہیں، آندیاں چل رہی ہیں زوروں سے، کہیں میری امت پہ عذاب تو نہیں آنے والا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے، یہ ان امتیوں کے زمانے کی بات ہے جس دور میں امتیوں میں جناب ابو بکر صدیق جیسے تھے۔ اس وقت میں حضور کو ٹینشن تھی کہ میری امت پر عذاب تو نہیں آنے والا۔ آج امتیوں میں دیکھو کون کون ہے، اس وقت امتیوں میں عثمان غنی ذو النورین جیسے تھے، فاتح خیبر شکن علی جیسے امتی تھے۔ اس وقت حضور کہہ رہے ہیں میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے معاملے میں، یہ سیاہ بادل آ گئے، آندیاں چل رہی ہیں، کہیں عذاب تو نہیں آنے والا۔ اللہ کا محبوب ڈرتا ہے اللہ سے، اور پھر جو ان کے تربیت یافتہ ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا، کوئی کسی بندے کی یاری اگر کسی عالم دین کے ساتھ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر عالم دین جمعہ پڑھاتا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ جس کی یاری ہے نا، وہ سب سے پہلے سامنے آگے بیٹھے گا، وہی مائک سیدھا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو کا زمانہ ہے تو سیلفی سٹک بھی اسی کے پاس ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ یاری عالم دین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ راتوں کو بڑی بڑی محافل میں شرکت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یاری عالم دین کے ساتھ ہے۔ تو جن کی یاری اللہ کے یار کے ساتھ، محبوب رب العالمین کے ساتھ ہے، جملے نہ ضائع کیجیے گا، بولیے سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ جن کا محبوب اپنے رب سے ڈرتا ہے، آگے وہ نہیں ڈریں گے، وہ نہیں ڈرنے والے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کے ساتھی، مکے کے ساتھی، غار کے ساتھی، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا، تیری کیا بات ہے۔ اس مدینہ الرسول آپ چلے جائیں تو گنبد خضرا میں سرکار نے اپنے قدمین شریفین میں جن کو جگہ دے رکھی ہے، جناب فاروق اعظم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیا شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ابھی ذکر خیر سنا نا تھوڑی دیر پہلے، کہ حضور کا نام ساتوں آسمانوں پہ لکھوایا ہے رب نے، تو وہاں پر ساتھ صدیق اکبر کا بھی لکھوایا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ صدیق کا پروٹوکول بہت اعلیٰ ہے، آپ کی سمجھ چھوٹی ہے، ان کا پروٹوکول بڑا ہے۔ جب حضور معراج پہ گئے نا، عرش اولا، حضور جب فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب اللہ کے ہو گئے، اللہ نے جس کی بولی میں کلام کیا ہے وہ زبان صدیق کی تھی، وہ صدیق کی زبان ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو سودا سلف لا کے دیتا تھا۔ جب بھی غلام کوئی چیز بھی لے کر آتا نا، آپ پوچھتے یہ حرام کے پیسوں کی ہے یا حلال ہے۔ آج جن کے ماتحت ہیں نا لوگ،
جو حاکم ہیں اور ان کے ہاں محکوم ہیں کچھ لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ان کی اس طرح سے تربیت کریں۔ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کھانا لے کر آیا، آپ نے نوالا توڑا، منہ میں رکھا، غلام بول پڑا کیونکہ تربیت کی ہوئی تھی، کہنے لگا آقا آگے میں جب بھی کچھ لے کر آتا تھا آپ مجھ سے پوچھتے تھے، آج پوچھا نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے بھوک نے ستایا تھا، تو کھانا لایا، میں نے نوالا توڑا، منہ میں رکھ لیا، اب بتا۔ تو غلام بول کر کہتا ہے زمانہ جاہلیت کی بات تھی، میں منتر کیا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ منتر کیا کرتا تھا۔ یہودیوں کا بچہ بیمار پڑ گیا، میں نے منتر کیا، وہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہونا تھا، ہو گیا، منتر کے عوض نہیں ہوا ٹھیک۔ ہمارا عقیدہ جو ہم وہ بیان کریں گے، اللہ کی عطا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب بھی پیسے ہوں گے آپ کو دے دیں گے۔ آج میں کھانا لینے جا رہا تھا، وہی ملے یہودی، انہوں نے اس منتر کے عوض جو پیسے دینے تھے مجھے دیے، انہی سے کھانا لے آیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ قبلہ علامہ صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ میری آنکھ نم ہوئی نہ سننے والوں کی ہوئی۔ سوچئے ہمارا ایمان کس جگہ پہ ہے، ذرا سا سوچئے، ذرا سا، ویسے تو پورا سوچنا چاہیے لیکن ذرا سا ہی اگر سوچ لیں تو۔ اتنا روئے۔ غلام کہتا ہے آقا میں نے تو دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگ ہزاروں دراہم و دنانیر ہڑپ کر جاتے ہیں، غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، یتیموں بیواؤں مساکین کا حق کھا جاتے ہیں اور انہیں فکر تک نہیں ہوتی۔ آپ ہیں کہ ایک حرام کا نوالا کھا لیا اور اتنا رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے غلام بتا یہ نوالا باہر کیسے آئے، کیسے یہ باہر آئے؟ غلام کہتا ہے آقا پانی پیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پانی پیا، کہہ آئی، نوالا باہر آ گیا۔ غلام کہتا ہے نوالا باہر آنے کے بعد نا میں نے اپنے آقا سے پوچھا کہ حضور اب تو آپ سرخرو ہو گئے نا کہ نوالا باہر آ گیا۔ فرمانے لگے تمہاری نگاہ میں یہ فقط ایک نوالا ہے، میری نگاہ میں سرکار کا فرمان ہے۔ حضور برسر ممبر ارشاد فرما رہے تھے جو بندہ حرام کا ایک نوالا کھائے گا، ایک نوالا کھائے گا، اس کے کھانے کے بعد اس کا جسم جو پلے گا، بڑھے گا، نشوونما پائے گا، وہ جہنم کی آگ میں زیادہ جلایا جائے گا۔ پھر صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھائے اور کہا اے رب ذوالجلال جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، لیکن صدیق اکبر سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں ہے، بولیے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہنے لگے انہیں معلوم تھا کھانا کھانے کے بعد کچھ کھانا جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور کچھ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے جو میں کر سکتا تھا کہہ کے ذریعے میں نے نوالا باہر نکالا، لیکن جو خون کی شکل اختیار کر گیا، اے باری تعالیٰ جو خون کے قطرے بن گئے، میں ایک ایک قطرے پر تجھ سے ڈرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہوں۔ آج کوئی ایسی احتیاط والا ہے؟ کسی کے دل میں اتنا خوف ہے؟ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر درخت پہ کسی فاختہ کو بیٹھا دیکھتے نا، چھوٹا سا پرندہ ہے فاختہ، بیٹھی دیکھتے تو کہتے اے خالق تم مجھے صدیق نہ بناتا، یہ پرندہ یہ فاختہ بنا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے حساب نہیں ہونا، مجھ سے حساب ہونا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بروز حشر اگر اللہ اعلان کر دے سب بخشے گئے ہیں ایک نہیں بخشا گیا تو کہتے میں ڈروں گا، حالانکہ انہوں نے سنا تھا ابو بکر فی الجنہ، سنا تھا انہیں سپرلیٹو ڈگری ایمان کی حاصل تھی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نا 360 خصلتیں ہیں جو کامل ایمان والا ہے اس کے اندر۔ صدیق اکبر نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ کے محبوب کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے؟ فرمانے لگے آپ کے اندر 360 کی 360 پوری ہیں۔ وہی ہے نا صدیق اکبر جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا
ہر بندے کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، فقط صدیق تیرے احسانوں کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ سے لے کر دوں گا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے نا، یہ وہی صدیق اکبر ہیں جن کے گھر کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں صبح بھی سرکار آتے ہوں رات بھی سرکار آتے ہوں، صبح و شام جن کے گھر حضور آیا کرتے تھے، وہی صدیق اکبر۔ اللہ سے ڈرنے کا عالم یہ ہے، راہ چلتے ہوئے گھاس کا تنکا چراگاہ پہ سیر کرتے نا، گھاس پہ چلتے تو کہتے اے رب ذوالجلال مجھے گھاس کا تنکا بنا دیتا، صدیق نہ بناتا، کیونکہ تنکے سے حساب نہیں ہونا، صدیق سے حساب ہونا ہے۔ آگے چلیے، وہ فاروق اعظم جیسے کہہ دیں ویسے اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا ہے۔ جس راہ سے گزر جائیں شیطان فر یفر فرار، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر والوں کا دمبا ہوتا، وہ مجھے کھلاتے پلاتے، فربا ہو جاتا، کوئی مہمان آتا وہ مجھے ذبح کرتے، کاٹتے، چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے بھون ڈالتے اور کھلا ڈالتے۔ غلام پوچھتے ہیں آقا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے تو کفر لرزہ براندم ہو جاتا ہے، کفر کانپ جاتا ہے، اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کاٹ کے کھلا دیا جاؤں گا نا، فضلہ بن کے خارج ہو جاؤں گا نا، مجھ سے حساب تو نہیں نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مٹی کا ڈیلا اٹھا کے عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے باری تعالیٰ مجھے مٹی کا ڈیلا بنا دیتا، مجھے عمر نہ بناتا، کیونکہ مٹی کے ڈیلے سے حساب نہیں ہونا، عمر سے حساب ہونا ہے۔ آپ کو جب غسل دیا گیا قبلہ تو آپ کی پشت پہ کوڑوں کے نشان دیکھے گئے۔ آپ کے بیٹے سے پوچھا تو فرمانے لگے ابا جی کا معمول تھا، آپ کوڑا لگاتے پشت پہ اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر ہر رات اپنا محاسبہ کرتے۔ آج تو ہم محاسبہ، دکاندار محاسبہ کر رہا ہوتا ہے اپنا کتنی پروفٹ ہوئی کتنا لاس ہوا، ہم محاسبے ایسے کرتے ہیں کیونکہ فکر ہمیں اس چیز کی ہے، فکر معاش ہے۔ ان کو فکر تھی آخرت کی، اس واسطے وہ آخرت کے بارے میں ٹینشن لیتے تھے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر کوڑوں کے نشان دیکھ کر کسی نے پوچھا تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کا یہ معمول تھا، وہ کوڑا لگا کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھا کرتے تھے اے عمر آج کوئی سنن و نوافل تو نہیں چھوٹ گئی، فرض تو کجا ہے۔ اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی نا عثمان تیرے نگاہ میں یگے بعد دیگرے دے دیتا۔ نوری صاحب جو نہیں بھی نا سرکار کو نور مانتے وہ بھی منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عثمان غنی ذوالنورین، جن کا نور ملنے سے عثمان غنی ذوالنورین 2 نوروں والا ہوا، تو وہ آقا نور والا نہیں ہے، وہ آقا نور والا نہیں ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا ترنم پسند کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں اسی پر ہی، بولیے ذرا سبحان اللہ، بولیے ذرا۔ نور کی حد میں کوئی نور ہی جا سکتا ہے، علامہ صاحب، نور کی حد میں کوئی نور ہی جا سکتا ہے، صرف ہوتے وہ بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف ہوتے وہ بشر عرش پہ کیسے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، مدینہ پاک کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ در ہے، اور ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف، خاک کربل
خاک کربل میں اگر سر نہ کٹائے جاتے، خاک کربل اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، وہ میرے دل۔ عقیدہ اہل سنت سن کے اگر کسی کو مزہ نہیں آ رہا تو پھر وہ اپنے مقدروں کے بارے میں سوچے۔ وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے، اور ان کی دہلیز کے منگتے ہیں، بڑی موج میں ہے۔ کون کون سرکار کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کرے ذرا۔ ان کی دہلیز کے منگتے ہیں، بڑی موج میں ہیں، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ نور کی حد میں کوئی نور ہی جا سکتا ہے، صرف ہوتے وہ بشر تو عرش پہ کیسے جاتے؟ جن کا نور لینے سے عثمان غنی دو نوروں والے ہو گئے، وہ خود بھی نور ہے نا، ٹھیک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر کسی قبر کے پاس جاتے، قبر کے پاس بیٹھ جاتے اور اتنا زارو کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کے رو رو کے نا دونوں آنکھوں کے گرد گڑے پڑ گئے تھے، اور داڑھی تڑ ہو جاتی، اور زمین قبر کی مٹی گیلی ہو جاتی۔ غلام پوچھتے کہ جب جان عالم حضور علیہ السلام محشر کی منظر کشی کرتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، باپ بیٹے کو دیکھ کے چھپ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو دیکھ کے چھپے گا، کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، 50,000 سال کا دن ہوگا، زبانیں سوکھ کے کانٹا ہو جائیں گی، کئیوں کی زبانیں حلق تک، کئیوں کی زبانیں سینے تک، کئیوں کی ناف تک، کئیوں کی ٹخنوں تک، کئیوں کی گھٹنوں تک، کئیوں کی پاؤں کے نیچے آ رہی ہوں گی۔ 50,000 سال کا دن ہوگا جب حضور قیامت کی منظر کشی کرتے ہیں، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، جب آپ قبر کے پاس جاتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے غلاموں سے کہا میں اس واسطے روتا ہوں کیونکہ پہلا امتحان قبر ہے۔ پہلا امتحان کیا ہے؟ قبر ہے، پہلا امتحان قبر ہے۔ اگر بندہ اس سے سرخرو ہو گیا تو آگے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور علی پاک کے کیا کہنے، آپ فرماتے ہیں دنیا کو میں نے تینوں ہی طلاقیں دے رکھی ہیں۔ 3 طلاقیں دینے سے بیوی مغلظہ ہو جاتی ہے، رجوع نہیں ہو سکتا پھر بعد میں۔ علی پاک فرماتے ہیں میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، اللہ سے لو لگا رکھی ہے۔ ان کے ڈرنے کا عالم تو کجا، ان کا بیٹا شہزادہ رسول امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو لوگ کہتے ہیں آقا حج کو کیوں نہیں جاتے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میں حج کس منہ سے جاؤں؟ یہ امام زین العابدین کے جملے ہیں، کہتے ہیں میں حج کس منہ سے جاؤں؟ میں وہاں جا کے تلبیہ کہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ میں پڑھوں، یہ تلبیہ میں پڑھوں، اور ادھر سے آواز آ جائے زین العابدین لا لبیک، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا مجھے میں لبیک کہوں، ادھر سے خالق لا لبیک کہہ دے تو میں کدھر جاؤں گا؟ غلاموں نے دیکھا، پھر آپ نے جب یہ تلبیہ کہا، ایک دفعہ کہا، زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو کے۔ شہزادہ رسول ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرنے کا عالم یہ ہے۔
آج ہم 5 وقت کے نمازی بھی نہیں، روزے بھی پورے نہیں رکھ پاتے، ماں باپ کی خدمت گزار بھی نہیں، ہمسایوں کا حق ہم کھا جاتے ہیں، دودھ میں پانی ملانے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں۔ معاشرے ہمارے کو اگر ہم دیکھ لیں تو کون سا جرم ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہے؟ یہ میں نے باتیں آپ کو ان کی بتائی ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جن کے پاس جنت کی سند ہے۔ سرکار نے فرمایا نا جس کو جنتی، وہی کریم آقا ہے نا جو اشارہ کریں تو درخت کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ انہوں نے ہی فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، حضور نے فرمایا نا، لیکن یہ پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا نا، تو ایک پتھر کے دائیں بائیں سے پانی بہتا دیکھا، پتھر سے پوچھا ہے پتھر یہ پانی کیسا ہے؟ پتھر کو اللہ نے زبان دی، وہ بول کر کہتا ہے یہ جو دائیں جانب سے پانی بہتا دیکھتے ہو نا عیسیٰ، یہ میری دائیں آنکھ روتی ہے، اور جو بائیں جانب سے پانی بہتا دیکھتے ہو میری بائیں آنکھ روتی ہے۔ عیسیٰ نے عرض کی تو پتھر ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو پتھر ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو پتھر کہنے لگا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہیں ان پتھروں میں میرا نام نہ آ جائے جو جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ پتھر ہو کے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اور ہم انسان ہیں، اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر چیز اللہ عطا فرما رہا ہے، ہمارے دل میں خوف ہے۔ بیٹا باپ سے چھپتے ہوئے کمبل منہ پہ لے کر وہ دیکھ رہا ہے جو نہیں دیکھنا، باپ سے ڈر رہا ہے، ماں سے ڈرتا ہے، دوستوں سے ڈر کے چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے نہیں ڈرتا، خالق سے نہیں ڈرتا، اسی واسطے سب سے ڈر رہا ہے۔ تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، کسی سے ڈرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھا میں مثال دے رہا ہوں، آپ کا کوئی دوست ہو، وہ آپ کو 2-4 دن اچھی ہوٹلنگ کروا دینا، اچھا کھانا کھلا دے، اس کا فون آئے فوراً بھاگ کے چلے جاتے ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا ایسے؟ لیکن وہ خالق ہے جو صبح بھی دیتا ہے کھانے کو، شام بھی دیتا ہے، پہننے کو بھی دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، ہر چیز وہ دے ہی جا رہا ہے، اور پھر اس کا فون آپ کو 5 دفعہ دن میں آتا ہے، تم اٹھاتے ہی نہیں ہو، سنتے ہی نہیں ہو۔ اذان ہوتی ہے نا 5 دفعہ، اذان ہوتی ہے نا قبلہ، ہر مسجد سے پکار آتی ہے نا، تو وہ اسی کی طرف سے کال آ رہی ہوتی ہے نا کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کیسے بتاؤں ملتا ہے کیا کیا نماز میں۔